اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال تعالی فی شأن عظمت حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے وار ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، لیکن چند ہفتوں کے لیے اس میں پھر سے ایک گیپ آ رہا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے کچھ احکام اور پھر عید کے بارے میں جو بیسک نالج ہم کو رکھنی چاہیے اس کے بارے میں ہمارا آگے چل کے تسلسل ہوگا، اسی لیے وہ دروس کو ہم عید کے بعد دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ آج جس مبارک اور متبرک ہستی کا ذکر خیر ہم یہاں کریں گے، اس کو دنیا سید محمد الحسینی قدس اللہ سرہ العزیز کے نام سے جانتی ہے، اور دیار دکن میں آپ کو حضرت بندہ نواز، گیسو دراز، شہباز، بلند پرواز علیہ الرحمت والرضوان کے القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کا ذکر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کا خاندان کہیں اور کا ہے۔ ہرات نامی ایک مقام ہے، وہاں کے آپ ہے، وہاں سے آپ کا خاندان دہلی منتقل ہوا، دہلی سے پھر اورنگ آباد منتقل ہوا، پھر وہاں سے حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل دکن کی تعلیم اور تربیت کے لیے، یعنی ہم غریبوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کو دکن کی جانب منتقل فرمایا، اور آپ کا فیض ہر خاص و عام کے لیے، چاہے بادشاہ ہو یا گدا ہو، دینے والا ہو یا مانگنے والا ہو، ہر ایک کے لیے حضرت بندہ نواز کا فیض عام 621 سال سے مسلسل 650 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی آپ کے فیض سے لوگ مستفید اور مستنید ہو رہے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیے مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اللہ کی جو معرفت ہوتی ہے، اللہ کی جو پہچان ہے وہ ان کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سے جس طرح سے ڈرنا ہے اور اللہ کے احکامات پر جس طرح سے عمل کرنا ہے، وہ اللہ کے ان دوستوں کے پاس، ان بزرگوں کے پاس جس کو ہم عرف عام میں اولیاء کہتے ہیں، ان کو وہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی معرفت رکھنے والوں کو ایک دوسری ٹرم میں صوفی کہا جاتا ہے۔ ایک تصوف ایک الگ کورس ہے، ایک الگ اس کی کتابیں ہیں، ایک الگ اس کا طریقہ کار ہے، ایک الگ اس کی تعلیم اور تربیت ہے، جس کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے لفظ سے یاد کیا۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیسک کام تھے اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ تم کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارے دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہیں، تمہارے نفس کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا۔ اور یہ تزکیہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ تزکیہ ضروری ہے۔ جب تک کہ یہ تزکیہ نہیں کیا جائے گا اس کو رب کی اصلی معرفت، حقیقی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مہمان کو جو آپ کو بہت محبوب ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں، اس کو آپ گھر میں دعوت کر کے بلانا چاہتے ہیں، تو جب اس کو دعوت کر کے آپ بلاتے ہیں تو جس طرح سے گھر آپ کا ہمیشہ ہوتا ہے اسی حالت میں بلاتے ہیں، یا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی قدردانی کے لیے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، جالوں کو صاف کیا جاتا ہے، جھاڑو ماری جاتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر رکھی جاتی ہے، اس کے بعد مہمان کو آنے کے لیے اندر دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں بلانے کا ہے۔ جب تک کہ ہمارا دل نحوست ان کے ساتھ بھرا ہوگا، ہمارے دل کے اندر گناہ ہوں گے، ہمارے دل کے اندر بغض و حسد، کینہ، عداوت، دشمنی اور گناہوں سے محبت، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں بھری ہوں گی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو بلانا ہے اس دل کے اندر تو یہ ساری چیزوں سے پہلے اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اس کو پاک کرنا ہوگا، اس کا تزکیہ کرنا ہوگا، اس کا تصفیہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی حقیقی پہچان اس دل کے اندر آتی ہے۔ اسی کو تزکیہ اور دوسرے نام میں تصوف کہا جاتا ہے۔ اور ایسے بندے کو جس کے دل کے اندر صرف اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت آتی ہے، ایسے شخص کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کی حقیقی پہچان ہو جاتی ہے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ انہی صوفیاء کرام میں بہت بزرگوں کے نام ہے، اور یہ سلسلہ اب کا نہیں ہے کہ صوفی اس دور میں پیدا ہو رہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جن کے دل کی پاکی اور صفائی قرآن میں جس کو کہا وَتُزَكِّيهِمْ، حضور نے جن صحابہ کرام کی دلوں کی پاکی اور صفائی کی ان کو بھی صوفی کہا گیا۔ پھر وہ سلسلہ چلتا ہوا عوام کے اندر پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کا سب سے زیادہ دل صاف کیا، جو سب سے بڑے صوفی ہوئے صحابہ کرام میں، ان میں اولو العزم 4 نام آتے ہیں، وہ 4 خلفائے راشدین کے، اور ان میں سے جن کا سلسلہ چلتا رہا ان میں 2 ہستیاں ہیں، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے اور دوسری حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ یہ دونوں سے وہ سلسلہ آگے چلا۔ انہوں نے پھر دوسروں کے دلوں کی صفائی کرتے کرتے ہمارے ہندوستان میں جو سلسلہ اور جن بزرگوں کے احوال پہنچتے ہیں اور جن کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں سر فہرست جو نام ہے حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کا ہے۔ سلسلے چشتیہ کے بزرگ یہاں پہنچے، پھر یہاں ہندوستان کے اندر تصوف کا ایک سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی بزرگان دین آتے رہے، بعض صحابہ کرام کی آمد کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ ہندوستان میں آئے، اور کچھ صحابہ کرام کی مزار تو چنئی وغیرہ میں موجود بھی ہے، لیکن جو اصل تیزی کے ساتھ کام چلا وہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کے دور سے چلا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کے خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمۃ والرضوان، جن کا آستانہ دہلی میں ہے، وہ آپ کے خلیفہ ہوئے۔ پھر آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بابا فرید کے نام سے دنیا جانتی ہے، جن کا مزار پڑوسی ملک میں پاک پتن کے شہر میں موجود ہے۔ پھر آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہوئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمۃ والرضوان کے والد گرامی حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ مرید و خلیفہ حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو دنیا راجہ قتال یا راجو قتال کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا لقب راجہ پڑا اور قتال آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی شہر میں ہم سے قریب
جو سب سے پہلی بارگاہ آتی ہے وہ حضرت سید شاہ راجو قتال سید یوسف محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تھی۔ یہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہی کی اولاد سے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمۃ والرضوان کی اولاد سے ہے۔ ان کو قتال کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی اگر آپ سمجھ لیں گے تو وہ صوفی کا لفظ جو ہے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ قتال کہتے ہیں سب سے زیادہ قتل کرنے والے کو، بہت زیادہ قتل کرنے والے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی قتال قتل کرنا ان سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو قتل یہ کس کا کرتے تھے؟ ابھی میں نے جو کہا، صوفی بننے کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں بلانے کے لیے یہ نفسانی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، یہ نفسانی خواہشات کا قتل کرنا پڑتا ہے۔ جو ان نفسانی خواہشات کو، لذات کو قتل کرتا ہے، پھر وہ قتل کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو دنیا خود قتال کہنے لگ جاتی۔ حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، پہلے آپ ایک واقعہ حضرت بایزید بسطامی کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اور زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ بزرگان دین اپنے نفس کا قتل کیسے کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ و رضوان ایک مرتبہ نفل نماز پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھانے لگے۔ شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ اب آپ سوچیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں خیال کر کے آپ یہ سوچیں، یا حضرت بایزید بسطامی ہی کو آپ لے لیں کہ ان کو پیاس محسوس ہوئی مصلی بچھاتے وقت، تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے نفل نماز پڑھیں گے یا پہلے پانی پئیں گے؟ ہر کوئی یہ کہے گا کہ پہلے نماز پڑھ لیں گے کیونکہ پانی بعد میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جب سے بہت دیر تک بیٹھا ہوا تھا، دیگر کاموں میں مصروف تھا، پیاس محسوس نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا تو شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ یہ مجھے میرا نفس روک رہا تھا مصلی پر جانے کے لیے۔ تو اب ہونا تو یہی چاہیے تھا، اور ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ وہ پہلے نماز ہی پڑھیں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، لیکن حضرت بایزید بسطامی کیا کرتے ہیں؟ گھڑے کے پاس جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا ایک گلاس نکالتے ہیں، پیتے ہیں۔ ایک گلاس میں شکم سیر ہو گئے، اور ایک گلاس نکالے پیے، اور ایک گلاس نکالے پیے، جب تک کہ پیٹ کے اندر جگہ بس نہیں ہو گئی اتنا آپ پانی پیتے رہے۔ اب اس کے بعد اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہتے رہے کہ تجھے جس چیز کی خواہش تھی میں نے تجھے بھرپور اس کی لذت سے تجھ کو معمور کر دیا، وہ پانی تیرے پیٹ کے اندر میں نے بھر دیا۔ اب میرے عشق کی جو خواہش ہے، یہ نفس کی خواہش تھی، میں نے پوری کر دی۔ اب میرے جو عشق کی خواہش ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا تھا، ہو سکتا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے والے تھے، 4 رکعت پڑھنے والے تھے، 10 رکعت پڑھنے والے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اب جب تک میرا عشق مجھ کو بس نہیں کہتا میں مصلی سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ میں نے تیری خواہش کو پورا کر دیا، اب جب تک میری خواہش پوری نہیں ہوگی، میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، میں مصلی سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رات بھر آپ نماز پڑھتے رہے۔ تو ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کو مارتے ہیں۔ بعض اوقات پانی نہیں پلا کے مارتے ہیں، بعض اوقات پانی پلا پلا کر مارتے ہیں۔ تو ایسے بزرگان دین بھی ہوتے ہیں کہ پہلے اس کو مطمئن کر دیا، اب کہا کہ تیری خواہش پوری ہو گئی، اب میری روح کو جس چیز سے تسکین ملتی ہے، میرا عشق جس سے مطمئن ہوتا ہے، میں اس رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب کوئی خواہش دنیا کی مجھے روک نہیں سکتی۔ تو ایسے بزرگان دین اپنے نفس کا قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کیا کر دیتے تھے اور اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے، اپنے نفس کی کوئی بات نہیں سنا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو قتال کہا گیا۔ تو حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ابھی کہا کہ آپ ہرات کے تھے، وہاں سے دہلی آئے، دہلی سے پائے تخت جو بادشاہ کا تھا وہ اورنگ آباد خلد آباد میں آیا، تو بادشاہ نے اس وقت کے اولیاء کرام کو ساتھ لے کر وہ بھی خلد آباد منتقل ہوئے۔ وہاں سے حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کے والد مبارک دکن کی طرف منتقل ہوئے۔ اس وقت حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام آتا ہے، ان کی سرپرستی میں 400 اولیاء کرام اس سرزمین دکن کی طرف، ہمارے علاقے کی طرف تشریف لائے۔ ان میں سے
ہمارے جو سب سے قریب بزرگ ہے وہ حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ لانسر میں جن کا مزار مبارک ہے، وہ بزرگ بھی انہی حضرات کے ساتھ تشریف لائے جن کے ساتھ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے والد مبارک آئے تھے۔ تو وہ 400 اولیاء کرام کا قافلہ دیار دکن میں پہنچا۔ اس وقت حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ 4 سال تک آپ خلدآباد وغیرہ میں ادھر رہے، اور اس کے بعد جب آپ کی 8 سال کی عمر مبارک ہوئی، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ والدہ کی زیر کفالت رہنے لگے، نانا کے زیر کفالت رہنے لگے۔ نانا اور والدہ آپ کو علم دین کی طرف لے آئے۔ بہت جلدی آپ نے والد سے کچھ علم حاصل کیا، اس کے بعد والدہ کی تربیت میں آپ رہے، نانا کے پاس آپ پڑھتے رہے۔ روایت میں آتا ہے 14-15 سال کی عمر میں آپ دنیاوی یہ جتنے کتابوں کے علم ہوتے تھے آپ اس کو حاصل کر لیے، یعنی جتنا ایک انسان کے لیے کتابوں کا علم کافی ہے عالم بننے کے لیے، وہ سارا کا سارا آپ پڑھ چکے تھے، ایک بہترین عالم آپ بن چکے تھے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کا خانوادہ ایسا خانوادہ تھا جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کا مرید ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی تو رہتے تھے دہلی میں، اور یہ لوگ تھے یہاں دکن میں۔ اکثر آپ کے گھر میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا تذکرہ ہوا کرتا، بہت زیادہ آپ کے واقعات سنائے جاتے، آپ کے حالات سنائے جاتے، آپ کی سیرت کو بتایا جاتا۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فی الوقت فی زمانہ ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کسی فلم اسٹار کی صرف آنکھیں بتا دی جائے، ہمارے بچے پہچان لیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ اس کو ہم نے ٹی وی پر اتنی مرتبہ دکھایا۔ کسی کرکٹر کا آپ بیٹ پکڑنے کا اسٹائل آپ بتا دے، وہ ہمارا بچہ پہچان لے گا کہ فلاں کرکٹر ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کو اتنا دکھایا۔ مثال کے طور پر اسکولز میں ڈائناسور کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ڈائناسور نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا، ہزاروں سال پہلے کا ایک جانور ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنا پڑھا ہے کہ صرف اس کا پیر بتا دیا جائے تو بچے پہچان لیں گے کہ ڈائناسور ہے۔ بھائی ڈائناسور سے ہم کو کیا لینا دینا؟ کسی کرکٹر سے ہم کو کیا لینا دینا؟ کسی فلم اسٹار سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہمیں لینا دینا ہے ہمارے اکابرین سے، ہمارے اولیاء سے، ہمارے بزرگان دین سے، ان کے واقعات، ان کی کرامتیں، ان کے کشف اور ان کے حالات پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار ہمارے بچوں کے اندر آتے ہیں۔ انہوں نے جیسے اپنے نفس کا قتل کیا، انہوں نے جیسے مجاہدات کیے، انہوں نے جیسے نمازوں کی پابندی کی، جیسا ذکر و اذکار کیا، اس کا ذرا برابر حصہ ہماری نوجوانوں کے اندر، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر آ جائے تو یہ نسلیں کامیاب کہلائیں گی۔ ہم نے یہ اپنے گھروں سے چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ دار و مدار اسکولوں پر دے دیا، مدارس پر دے دیا، فونوں پر دے دیا، ٹی وی پر دے دیا۔ کہاں سے ہماری نسلیں پروان چڑھے گی؟ کہاں سے ان کے اندر ایمانی قوت آئے گی، ایمانی حرارت ان کے اندر پیدا ہوگی؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا تذکرہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے گھر میں اکثر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی والدہ سناتی تو ان کے واقعات، والد صاحب بچپن میں سنائے تو ان کے واقعات، نانا تو واقعات سناتے ہی سناتے رہتے۔ ایک مرتبہ ہوا، یہ طالب علمی کا دور ہے، بچپن کی آپ کی عمر ہے، مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے بیٹھے ہیں کچھ کتابیں، تو ایک صاحب آئے حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے پاس، آ کر سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ آپ سے معلوم کرنے لگے۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس بات کا مکمل طور پر علم نہیں تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، اور مکمل طور پر علم نہیں ہونے کے بعد یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتہ، دیکھ کر معلوم کر کے بتاتا ہوں، یہ بہتر علم والے کی پہچان ہے۔ ایسا نہیں کہ جو پوچھے اس کا آڑا تیڑا جواب دے کے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں۔ تو حضرت بندہ نواز نے بھی وہی کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آئے، میں آپ کو اس مسئلے کا حل معلوم کر کے آپ کو جواب عنایت فرماتا ہوں۔ وہ بزرگ چلے گئے، حضرت بندہ نواز ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک پر نور شخصیت، جن کے چہرے سے نور ٹمک رہا ہے،
نورانی چہرے والے، سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے، سفید لباس میں ملبوس ہے، آستین بڑے ہیں، پیچے ٹخنوں سے اونچے ہے، بہترین قد و قامت، نورانی چہرے والی شخصیت داخل ہوئی۔ میں صرف ان کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ مسجد کے اندر آئے، آ کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ پلٹ کر چلے گئے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں صرف ان کے چہرے کو تکتا رہا۔ جب وہ جانے لگے تو مجھے اشتیاق ہوا کہ اتنے نور والا چہرہ، اتنا متبرک چہرہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، جا کر ان سے ملاقات کروں۔ جیسے ہی وہ مسجد کی گیٹ تک، باب الداخلے تک آئے، وہ شخصیت غائب ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز پریشان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت بندہ نواز نے سوچا کہ میرے والدہ اور نانا جس ہستی کے بارے میں مجھ کو سنایا کرتے تھے، ہو بہو وہ یہی ہے۔ اب دوڑے دوڑے نانا کے پاس گئے۔ نانا کے پاس جا کر کہا کہ میں نے نظام الدین محبوب الہی کی زیارت کی ہے۔ نانا پریشان کہ نظام الدین محبوب الہی دہلی میں رہنے والے، اور اس وقت تک آپ کا وصال بھی ہو گیا تھا، تو ملاقات کا تو کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ نانا حیران ہے۔ انہوں نے کہنے لگے کہ بیٹا تم کسی اور سے ملاقات کیے ہوگے؟ نہیں، میں حضرت نظام الدین اولیاء سے ہی ملاقات کیا ہوں، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ تو نانا نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کے بال ایسے تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کا قد ایسا تھا، ان کے ہاتھ ایسے تھے، چلنے کا انداز ایسا تھا۔ ایک ایک چیز بولتے جا رہے ہیں، نانا فرماتے جا رہے ہیں ہاں نظام الدین محبوب الہی کا انداز یہی تھا، ان کا چہرہ ایسا ہی تھا، ان کی آنکھیں ایسے ہی تھی۔ تو یہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی محبت جب ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ذریعے ان کی ایسی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو وہ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب الہی کو صرف اسی لیے بھیجا تاکہ وہ مجھ کو سجدے کا طریقہ وہ سکھا سکے جو مجھے اس شخص کو بتانا ہے۔ میں نے جو ابھی کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کس کتاب کو پڑھوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ تک چلتی پھرتی کتاب کو بھیج دیا۔ ان سے میں نے سجدے کا طریقہ سیکھا اور اس شخص کو میں نے سجدے کا طریقہ بتلا دیا۔ تو یہ محبوب الہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کے بچپن کا یہ معاملہ ہے کہ بچپن میں بزرگان دین کی محبت ان کے گھر والوں نے ایسی ڈالی تھی کہ بچپن سے ہی بزرگان دین کی خاص توجہ، خاص عنایت حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پاس حائل ہوئی تھی، ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگی تھی۔ حضرت بندہ نواز جب بڑے ہوئے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا تو وصال ہو چکا تھا، آپ کو بھی طلب ہوئی کہ میں بھی کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی شریف میں آپ کا مزار ہے، آپ کے پاس آپ گئے، کئی سال تک حضرت کی خدمت میں آپ رہے، ایک عرصے دراز تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت کو کہیں لے جانا تھا تو اس وقت پالکیوں میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا، ایک ڈولی، پچھلے جمعہ بھی جس کا ذکر ہوا تھا، تو حضرت پالکی میں بیٹھے، حضرت بندہ نواز اور دیگر آپ کے مریدین و خلفاء اس پالکی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کے کچھ بال اس پالکی میں اٹک گئے۔ حضرت بندہ نواز تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن شیخ کا ادب ہے، پیر و مرشد کے ادب میں یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ پیر و مرشد کو اتارے اور اپنے بال نکالے۔ معاملہ یہاں تک آیا کہ شیخ کو اپنے مقام پر پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد جب اتارنے کی باری آئی تو بہت مشقت کے ساتھ آپ اتارنے لگے۔ تو آپ نے اس وقت اللہ کی جانب سے ایک ایسا معاملہ دیکھا کہ جیسے ہی حضرت بندہ نواز پالکی کو نیچے کرتے جا رہے ہیں، جتنے بال حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے اس پالکی میں اٹکے ہوئے تھے وہ ویسے ہی بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ بندہ نواز گیسو دراز کے نہ بال ٹوٹے نہ ان کو تکلیف محسوس ہو۔ جب یہ معاملہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے دیکھا تو آپ کے پیر و مرشد نے پہلی مرتبہ آپ کو کہا کہ تمہیں اللہ نے گیسو دراز بنا دیا۔ دو روایت اختلاف کے ساتھ آتی ہے کہ حضرت بندہ نواز کے خانوادے والوں نے خود پہلے سے ان کے بال بڑے تھے، سادات جو ہرات سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بال اپنے لمبے رکھتے تھے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اس وقت
پیر و مرشد کا جو ادب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پیر و مرشد کی اور بندہ نواز کی کرامت دکھائی کہ پال کی جیسے جیسے نیچے جا رہی ہے اتنے بال آپ کے لامبے ہوتے گئے، پھر آپ نے اس کو لپٹ کر اپنے بالوں میں محفوظ کر لیا، اسی لیے آپ کو گیسو دراز کہا جانے لگا۔ بندہ نواز بھی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، کیونکہ آپ کے والد کو آپ نے دیکھا کہ قتال تھے، اپنے نفس کا سے جہاد کرتے تھے، تو حضرت بندہ نواز کے پاس بھی کچھ چیزیں آتی، پیر و مرشد آپ کو عنایت کرتے، وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، غرباء اور فقراء میں اس کو تقسیم کر دیا کرتے، خود اپنے پاس کوئی چیز اپنے لیے محفوظ نہیں کر لیتے بلکہ مسکینوں کو، غریبوں کو دے دیتے، اسی لیے وہ مشہور ہو گئے تھے کہ یہ بندوں کو نوازنے والے ہیں، بندوں کو دینے والے ہیں، اسی لیے آپ کو بندہ نواز کہا گیا۔ اور اس واقعے کی وجہ سے جس سے آپ کے گیسو دراز ہوئے تھے، بال لامبے ہوئے تھے، اس سے آپ کو گیسو دراز کہا جانے لگا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے آپ کی کرامتیں ہیں، اس کی طرف اگر جاؤں گا تو پھر بہت طویل وقت ہو جائے گا۔ مختصر برکت کے لیے ہم نے آپ کا ذکر کیا، کیونکہ آپ کے عرس کے ایام چل رہے ہیں، ساری دنیا کا مرکز اب گلبرگہ شریف بنا ہوا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں، عنایت خاص لٹ رہی ہے، لوگ لینے والے گئے ہیں، ہم نہیں جا سکے، یہیں سے ان کا تذکرہ کر کے ہم نے ان رحمتیں لوٹنے والوں میں اپنا نام بھی شمار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم اس کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے وابستگی اور ان سے محبت اور ان کا ادب کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔